عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دم، جھاڑ، گنڈے، منکے، جادو کی چیزیں یا تحریریں شرک ہیں۔ ان کی اہلیہ نے کہا آپ یہ کیوں کر کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم میری آنکھ درد کی وجہ سے گویا نکلی جاتی تھی تو میں فلاں یہودی کے پاس گئی، اس نے مجھے دم کیا، جب وہ دم کرتا تھا تو میرا درد رک جاتا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ شیطان کی کارستانی ہوتی تھی، وہ تمہاری آنکھ میں اپنی انگلی مارتا تھا، جب وہ یہودی دم کرتا تو شیطان باز آ جاتا، یعنی شیطان جسے اس دن بھی بتایا تھا نا، بات ایک دم سوئی چپتی ہے جسم میں، تو شیطانی کچوکا بھی ہوتا ہے۔ حالانکہ تمہیں یہی کچھ کہنا تھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک اشف شفاء لا یغادر سقما، بس اتنا ہی کہہ دیتی، کسی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ پیدائشی پتھر، مختلف پتھروں کو اپنی تاریخ پیدائش سے منسوب کر کے انہیں بیماریوں کے علاج اور اچھے شگون کے طور پر انگوٹھی میں ڈال کر جڑوا کے پہننا بھی سنت سے ثابت نہیں۔ یہ چیزیں بھی کیونکہ پتھر میں کیا رکھا ہے، یعنی کئی لوگ پتھروں کے مختلف ناموں کو ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ میچ کرتے ہیں، اس سٹار کے ساتھ یہ پتھر میچ کرتے ہیں، منحوس ہے یہ، اس کے لیے ایسا اور ویسا، کچھ ستاروں کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، تو یہ سب شرک کی قسمیں، شرک اصغر ہے۔ ربیعہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے، اسے بوسہ دیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع۔ تو اس سے کیا دلیل ملتی ہے کہ کوئی پتھر کسی کو نہ فائدہ دے سکتا ہے اور نہ نقصان۔ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے برا شگون لیا یا اس کے لیے برا شگون لیا گیا، جس نے کہانت کی یا اس کے لیے کہانت دی گئی، جس نے جادو کیا یا اس کے لیے جادو کیا گیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی خود کرنا یا کسی کے لیے کرنا، یہ جس کے لیے کیا جائے وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں جائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ شگون لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے۔